السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا قلوبنا غوثنا وغیاثنا مغیثنا معیننا مولانا وماوانا ملجنا محمد بارک وسلم علیہم سرمدا سرمدا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کے سننے اور ہماری آواز کو ثواب جاریہ کی نیت سے اللہ کے دیگر بندوں میں پہنچانے والوں کو بخیر و عافیت سے رکھا ہوگا اور رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم یا عادل یا عدل، یہ دو ہیں اور دونوں اہم صفات ہیں، اہم فضائل و کمالات ہیں۔ دونوں کے معنی ایک ہیں اور دونوں کے طاقتیں بھی ایک ہیں۔ نمبر ایک، یا عادل عین کے ساتھ آتا ہے۔ نمبر دو، یا عدل، یہ بھی عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرق صرف اس میں یہ ہے الف کا اضافہ اس کے اندر ہوا، عین الف ضال لام عادل پہلا والا۔ دوسرا عین الف نہیں آتا، ضال لام عدل۔ ایسی صورت میں ان دو اسما میں سے کسی ایک اسما کو آپ منتخب کریں اور عمل کریں۔ اس کے لیے یہی بتایا جاتا ہے جو مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، وہ چاہتا ہے کہ قبر کی تنگ دستی سے بچے، میدان حشر کی رسوائیوں سے اور وہاں کی دردناک عذابوں سے بچنے کی اگر کوئی امید رکھتا ہے تو ایسے انسان کے لیے یہ اسم اعظم بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، میدان حشر جب قائم کیا جائے گا، اس میدان حشر میں ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر کسی کو اپنے چھٹکارے کی پڑی ہوگی۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی طرف دیکھے گا کہ میرے بچے مجھے کچھ سہارا دیں گے میدان حشر میں، تو بچے باپ کو پہچاننے سے انکار کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ یا تو پھر باپ کو خوشحال دیکھ کر بیٹے باپ کے پاس پہنچیں گے، بیٹے ہو یا بیٹیاں، کہ ہمارا باپ میدان حشر کی یہ تمام عذابوں سے تکلیفوں سے ہمیں بچا لے گا۔ دوڑ کر کے باپ کے پاس آئیں گے تو باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، بیوی شوہر کو پہچاننے سے انکار کرے گی میدان حشر میں۔ کیوں؟ ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ ایسے عالم میں اس وقت انسان کی نماز، انسان کے روزے، انسان کا حج، انسان کی زکاتیں، انسان کے اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں کام نہیں آئیں گے؟ ہر ایک کو حساب دینا ہوگا، ہر ایک کا حساب چالو ہوگا۔ ہر ایک کے پاس دو دفتر یہاں پہ موجود ہیں، یہ دونوں دفتریں یہاں سے نکال کر ان دونوں ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اب وہ دونوں دفتروں کو لے کر کے حساب کے پاس جائیں گے، حساب کرنے کی جگہ میزان کے پاس۔ وہاں پر دونوں دفتروں کو دیکھا جائے گا کہ یہ دفتر
99% نیکیوں سے بھرا ہے، یہ دفتر میں صرف 1% برائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے، مولا کریم نیکیاں تو 90% اس کے پاس ہے، برائی صرف 1% اس کے پاس ہے، دونوں دفتر ہم نے چیک کیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھیک، اس کی ایک نیکی جو کم ہو رہی ہے، میں میری شان کریمی کے صدقے اس کو عطا کر دوں گا، اس کے حصے میں وہ ایک نیکی ہماری طرف سے ڈالو، 100 کا کوٹا پورا بھرتی کرو اور جنت کی خوشخبری دے کر اسی جنت کی طرف روانہ کرو۔ اتنے میں جب وہ خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو پیچھے سے چند ایک انسان دوڑتے دوڑتے آواز لگاتے لگاتے آ کر اس کا گریبان پکڑ لیں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا۔ یہ میں نہیں، میرا رب میرے مصطفیٰ قرآن مجید میں اور احادیث مصطفیٰ میں بتا رہے ہیں۔ آ کے دامن پکڑے گا، پکڑنے کے بعد فرشتے پوچھیں گے کیوں، اس کو جنت میں جا رہا ہے، جانے دو۔ تو پکڑنے والا انسان کہے گا کس وجہ سے یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ کیا نیکیاں کر کے جنت میں جا رہا ہے، ذرا ہمارا بھی تو حساب باقی ہے۔ جب اس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہوگی تو مولا کریم احکم الحاکمین فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں، ان دونوں بندوں کو ہمارے سامنے لاؤ، کیا معاملہ ہو گیا ان دونوں کے بیچ۔ فرشتے دونوں کو پیش کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا 90 پر 9 نیکیاں تیری پاس تھی، ایک نیکی کی کمی تھی، اس کو میں میری شان رحیمی کے صدقے تجھے دے کر کے جنت کی طرف بھیجا تھا، واپس کیوں آ گیا؟ تو وہ جنت میں جا رہا تھا انسان، وہ کہے گا اے رب العالمین، میں تو خوشی خوشی جا رہا تھا لیکن اس نے مجھے پکڑ کے کھینچ لیا پیچھے سے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھینچنے والے سے کہے گا اے میرے بندے بتا، اتنے اچھے انسان کو تو نے کیوں کھینچا، اس کو جنت میں جانے سے تو نے کیوں روکا؟ تب وہ روکنے والا انسان مالک حقیقی احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنی عرضی ڈالے گا، کہے گا اے رب العالمین 90 پر 9 نیکیاں اس نے جو کمایا، دیکھ یہاں پہ میرے دفتر کے اندر اس نے کس کس وقت میری امیدوں کو جگا کر کے میری امیدوں پہ پانی پھیرا، یہ میرے حق کو دینے کا وعدہ کر کے میرا وعدہ تو پورا کیا نہیں، اس کے ذریعے جا کر کے حج کیا، میری محنت کی کمائی، میرا جو حق تھا وہ حق کو مجھے دیے بغیر جا کر کے حج کیا، عمرہ کیا، نماز فرض پڑھا، فرض روزے رکھا، زکاتیں دیا، قربانیاں کیا، رات و دن اللہ اللہ کر کے تسبیح لے کر کے جنگل میں بیٹھا یا تو پھر گھر کے کونے میں بیٹھا رہا، میرا حق اے رب العالمین، کاش اگر میرا حق مجھے مل گیا ہوتا اس کی وجہ سے تو میں بھی تو تیری بارگاہ میں تیری اطاعت کرتا، تیری عبادت کرتا، جبکہ مجھے یہ وعدہ کیا، میری رقم اور میرے امیدوں کو اس نے مارا، اس کے فکر و تردد میں نے نماز میں کوتاہی برتی، میں نے فرائض اسلام میں کوتاہی برتی، نیکیوں سے میں دور رہا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا میری رقم دینے کا، میرا حق دینے کا، وعدہ کیا، امید دلایا، تیرے اذان کا واسطہ دے کر کے قسم کھایا، تیرے مقبول ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے بھروسہ دلا کر کے وعدہ کیا، اور یہاں تک کہا کہ زبان ایک مرتبہ جو بول دیتا ہوں اس کو میں کر کے رہتا ہوں، اگر نہیں کیا تو زبان کاٹ کے پھینکتا ہوں، ایسی بڑی بڑی امیدیں دلایا۔ یہ امید پہ میں بھی تیری رحمت سے بڑا خوش ہوا۔ آخر میں اس نے جب دینے کی باری آئی تو کہنے لگا کہ بیوی کو پوچھ کے دوں گا، بچوں کے پوچھ کے دوں گا، ایسی صورت میں میرا دل ٹوٹ گیا مولا، اس لیے میں نیکیوں سے پیچھے رہا، بتا تیرا فیصلہ کیا ہے۔ اب
اگر میں تیرے ایک بندے پر بھروسہ نہ کرتا تو پھر بتا کس پہ بھروسہ کرتا؟ بے شک تو ہی ہر ایک کے بھروسے کے قابل ہے، لیکن تے نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تیرے مقبول بندوں پہ بھروسہ کر۔ میں نے سمجھا کہ یہ تیرا مقبول بندہ ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا غدار شیطان سترما انسان ہے، جو کہ حج کر کے جھوٹ بول کے وعدہ توڑتا ہے اور نماز پڑھ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اس طریقے سے تیرے کسی کمزور بندے کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کی امیدوں کو امید دلا کر کے امیدوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مولا ایسی عبادت کو تو قبول کرے گا، اور ایسے دھوکے مکر و فریب کے کام نہ کر کے میں نے تیری عبادت نہ کیا تو ایسی صورت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مولا کریم کہے گا ٹھیک ہے، تیرا حق کتنا ہے، تیرے سارے حق کو جمع کیا جائے گا۔ کرنے کے بعد جس کو جنت میں بھیجا جا رہا تھا وہ انسان کے سارے نیکیاں نکال کر کے اس کو دی جائے گی، اور اس کے سارے گناہوں کو نکال کر اس جنت میں جانے والے کو دے کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو جنت کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے احادیث مصطفیٰ میں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں بتاؤ، یہاں سے ہزاروں تم نے حج کر کے نیکیاں جمع کیے، ہزاروں نمازیں پڑھ کر کے تم نیکیاں جمع کیے، قضا نمازیں پڑھ کر کے جمع کیے، زکوٰۃ دے کر کے جمع کیے، قربانیاں کر کر کے جمع کیے نا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے یہ کمزور معصوم بندے کے دل کا تم نے پارا پارا بکھیر دیا، اس کی امیدوں کو تم نے لہو لہان کر دیا، اس کی بیوی بچوں کی امیدوں پہ تم نے پانی پھیر دیا۔ بتاؤ ایسی صورت میں وہ انسان اور اس کی بیوی بچے، اس کے اہل خانہ کے دل سے کیا تمہاری خاطر بد دعائیں نکل رہی ہوگی؟ ایسی صورت میں کیا تمہاری نمازیں قبول ہو سکتی ہیں؟ کیا تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری رات و دن اللہ اللہ کی تسبیح کا رٹ لگانا قبول ہوگا؟ اگر ہوگا تو پھر میدان حشر میں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خود کہہ دیا ہے کہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہاں پہ صاف کہہ رہا ہے کہ بندہ مومن میدان حشر میں جب تک رہی بات میرے حقوق کو اس نے پامال کیا، کوئی بھی بندہ، تو میں غفور و رحیم ہوں، میرے حق کو مارنے کے بدلے میری رحمت سے میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، کسی بندے کی ایک رائے کے دانے برابر کوئی بندہ میدان حشر میں، کیونکہ میں احکم الحاکمین ہوں، میری حکومت میں، میری عدالت میں اگر رائے کے دانے برابر بھی کسی نے کسی کے خلاف آ کر کے کمپلینٹ کر دی، شکایت کر دی، تو اس وقت تک اس کو جنت میں نہ بھیجوں گا جب تک کہ شکایت کرنے والا اس سے راضی نہ ہو جائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید میں بھی میرے رب نے اعلان کیا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں بھی اعلان کیا ہے۔ تو ذرا غور کریں، ان باتوں سے خصوصاً حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہم امید اور التجا کی دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو یہ ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس کا جو کچھ بھی حق دینے کا وعدہ ہوا اس کو ادا کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر کسی نے کسی کا حق دیے بغیر مر گیا تو اس کی نماز جنازے میں جانا بھی گناہ ہے، یہ بھی بات کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے آتے میں بتاتا جاؤں گا۔ خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور میرے استاد محترم جو کہ میرے بچپن کے استاد اپنی گودی میں مجھے بٹا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلا کر کے مجھے پڑھائے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انتقال کر گئے ہیں، آل رسول تھے، آل رسول ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ اپنے دور میں جب کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کو جاتے
ویسے تو 99% کسی کے جنازے میں جاتے نہیں، جو خاص ہو کر کے آتا 1% اس کی نماز جنازے میں جاتے، تو جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے یہی اعلان کرتے کہ اس صاحب میت کے اہل خانے میں سے بڑا کون ہے وہ سامنے آئے۔ جب سامنے بلانے کے بعد اس سے کہتے کہ نماز جنازہ اس وقت تک میں نہ پڑھاؤں گا جب تک کہ اس کا لین دین انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے اس کو تم ادا کرنے کا وعدہ نہ کر لو اعلان کر کے، اس وقت تک اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ خدا کی قسم میں اپنے کانوں سے سنا ہوں میرے استاد اس طریقے سے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کراتے، اور جب تک کا اس کی ادائیگی نہ ہوتی اس وقت نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ یہ میرے استاد کی مجھے تربیت ہے، اللہ کے مقبولوں کی صحبت کے ذریعے مجھے تربیتیں ملی ہے میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یاد رکھو، ہم خود بھی نماز جنازہ میں تقریباً 99% کسی کی نماز جنازہ میں میں نے گیا نہیں اور جاؤں گا بھی نہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ جانے مرنے والا کس کس کے حقوق کو پامال کر کے، کس کس کے امیدوں کو وہ توڑ کر کے، کس کس کے دلوں کو وہ پرزے کر کے مرا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ ایسی صورت میں ایسے کے جنازے میں جانا ہمارے خود نیکیاں چھننے کے برابر ہے۔ کیوں؟ نیک بندے کے جنازے میں جانا نیکیاں پانے کے برابر ہے، بد کردار کے جنازے میں جانا نیک کاروں کی نیکیاں کو خود برباد کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے خبردار، کسی کی جنازے میں جانے سے پہلے تحقیق کرو کہ یہ مرنے والا کس کس کے وعدے کر کے وعدوں کو توڑا، کس کس کو امیدیں دلا کر کے امیدوں کو پانی پھیرا، کس کس کے سامنے قسمیں کھا کر کے قسموں کو توڑا، کس کس کا حق دینے سے رہ گیا۔ یہ سب پوچھ کر کے تب نماز جنازے میں جایا کرو۔ اب یہ نہ سوچیں کہ نماز جنازہ میں جتنے لوگ جمیں گے اتنا ثواب ملے گا، یہ غلط فہمی ہے میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں۔ نماز جنازہ میں جتنے لوگ جمع ہوں گے، اس لیے مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں مر گیا، جنازے میں آ جاؤ، جنازے میں آ جاؤ۔ ارے کون سی نیکی کر کے مرا ہے، پہلے وہ تحقیق کرو۔ کتنا وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے کمزور بندوں پہ کتنا مہربان تھا، زبان دے کر کے کن کن کے ساتھ زبان کو پورا کیا، وعدہ کر کے کس کا وعدہ پورا کیا، قسمیں کھا کر کے کس کی قسموں کو پورا نبھایا۔ اللہ کے کن کن کمزور بندوں کے دلوں کو اس نے توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یہ سب پہلے تحقیق کرو، کیونکہ وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے میں احادیث مصطفیٰ بیان کروں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کرنے کے بعد جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کبھی مت سوچو کہ کسی کی نیکی تمہیں بچا لے گی، کبھی کسی کی نیکی کسی کو نہیں بچائے گی، کیونکہ سب کچھ بنانے کا موقع اللہ تمہیں دیا ہے۔ کسی کی نیکی، کسی کی دعا تمہیں نہیں بچائے گی، کیونکہ جب تم نیکوکار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے مددگار بھیجے گا تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں دعا دینے کے لیے۔ آج کل ہم جو کہتے پھرتے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو، دعا کیا تم نہ کھڑے بازار میں ملتی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے کیا دعا؟ دعا زبان سے کہنے سے نہیں، دل کے کہنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی سے دعا کے بارے میں کہنا یہ بھی سراسر ہماری نظر میں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ انشاءاللہ اس کی بھی تحقیق میں آپ کے سامنے اجاگر کروں گا۔ ارے دعا کی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ مطلب پھر بھی تم بھکاری ہو ہے نا۔ کسی کے لیے دعا کے بارے میں بار بار التجا کرنا، بھکاری ہی بن گئے تم۔ مطلب کسی سے کچھ مانگنا بھکاری ہے، تو بھکاری کیوں بنتے ہو؟ وہ رب کے تم بندے ہو، میرے مصطفیٰ کے امتی ہو، اور میرا رب ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس ساری قدرت کے شہنشاہ ہے، اس کے تم بندے اور اس مصطفیٰ کے تم امتی ہو، تو ایک دوسرے کے پاس بھیک کیوں مانگتے ہو؟ چاہے دعا کے لیے ہو، چاہے کسی اور چیز کے لیے ہو۔ ارے وہ دعاؤں کا اثر خود میں پیدا کرو، وہ نیکیاں خود کماؤ۔ کسی کی نیکی پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ ہماری باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں لیکن حقیقت ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے جتنے بھی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو
حقیقت کو جان کر کے اپنی عاقبت کو سدھارنا چاہتا ہے، ایسے انسانوں کے لیے ہماری ویڈیو ہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، حتی الامکان انسان کہلانے والا انسان دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ سب کے لیے عام پیغام ہے ہمارا۔ ہماری ویڈیو کو، ہماری آواز کو سنیں، اللہ نے توفیق دیا تو ایمان لے آئیں گے اور ہدایت پر بھی آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔